میرا نام مریم کرامت اللہ ہے۔ پہلے میرا تعلق عیسائیت سے تھا۔ اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کہا کہ میں اپنے مذہب کے ساتھ نگہداری نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے پھر میرے ساتھ تشدد کرنا شروع کر دیا اور ہماری علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد میرے بھائی نے پھر السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان۔ آج جو بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ پہلے غیر مسلم تھی، الحمدللہ اب کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو چکی ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی، ایمان میں لانے کی ان کی سٹوری جان کر شاید آپ کو رونا آ جائے، شاید آپ کی آنکھ نم ہو جائے، کیونکہ یہ پہلے کرسچن تھی پھر ایمان میں داخل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جس شوہر کی یہ گھر میں تھی وہ بھی کرسچن تھا، عیسائی تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی ایمان میں آنا چاہتی، اسلام میں داخل ہو رہی، تو اس نے ان کو طلاق دے دیا، گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے گھر سے باہر نکالنے کے بعد ان کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، ان کے بچے تھے، پوری ایک فیملی تھی، اپنے بچوں کو لے کر کے اکیلی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، بہت ہی زیادہ دقتیں۔ تو انہی سے جانیں گے ان کی زندگی کی پوری کہانی، یہ آپ کو بتائیں گی کہ کتنی مشکل سفر کرنے کے بعد اسلام میں انہیں داخل ہوا، اسلام میں آئی ہیں، اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑا۔ جب ان کا شوہر ان کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو یہ اپنے بھائی کے گھر پہ آتی ہیں۔ بھائی کے گھر پہ آنے کے بعد میں پھر سے ایک نئی مہم اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ان کے لیے ایک نیا راستہ دیکھا جائے، نیا ایسا کوئی ٹھکانہ دیکھا جائے جہاں یہ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو ان کے بھائی نے ماشاءاللہ ان کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا، جس کے بعد ان کا نکاح کرا دیا جاتا ہے ایک مسلمان کے گھر میں۔ مسلمان کے گھر میں جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اچھا اس شوہر کی بھی اتنی انکم نہیں تھی جو صحیح سے اپنا گھر خود کا لے سکے یا ایک سکون بھری زندگی گزار سکے، ہے نا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اتنی محنت اور مشقت سے اپنی زندگی کو کاٹا۔ جانتے ہیں ان سے ان کی زندگی کی پوری کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور بہن سے پتہ کرتے ہیں کہ آخر کیوں اسلام میں آئیں۔ میرا نام مریم کرامت اللہ ہے۔ پہلے میرا تعلق عیسائیت سے تھا۔ اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ مجھے تو سمجھ آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں لے لیا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی اور کافی عرصہ تک ان کو سمجھاتی رہی۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ میں اپنے مذہب کے ساتھ نگہداری نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے پھر میرے ساتھ تشدد کرنا شروع کر دیا اور ہماری علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد میرے بھائی نے پھر کرامت اللہ سے نکاح کیا میرا۔ صرف یہ ہے کہ میرے شوہر کی تنخواہ کے علاوہ ہماری آمدنی کچھ نہیں ہے، اسی میں بچوں کی پڑھائی کا اور جو گھر کا سارا سرکل چلتا ہے۔ میں اس وقت کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں، اور اس میں جو ہے ذہنی پریشانی یہ ہے کہ مالک مکان 4-5 ماہ کے بعد ہمیں مکان خالی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے میں کافی حرج ہوتا ہے، زیادہ حرج بچوں کی پڑھائی کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی تک میں 4-5 مکان بدل چکی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا چھوٹا سا گھر دے دے جس میں میں اپنے بچوں کو لے کے رہوں اور دینی اور دنیاوی لحاظ سے ان کی پرورش کر سکوں۔ میرے شوہر کی بہت کم آمدنی کے باوجود ہم نے پائی جوڑ کے پیسے جمع کیے اور حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی مدد سے ہم نے ایک پلاٹ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ وہ یہ مکان بنانے میں ہماری مدد فرمائے اور بہت زیادہ آسانیاں فرمائے، تاکہ ہم اپنے گھر میں آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو پڑھا، سیکھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے بچے بھی اسلام کو سمجھے، پڑھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں لے لیا ہے۔ مجھے اس پہ کوئی پچھتاوا نہیں کہ میں نے خوشحال زندگی چھوڑ کے یہ زندگی اپنائی ہے، جس میں مشکلات بھی ہیں اور مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں کہ میری آخرت سنور گئی ہے۔ ادارہ حقوق الناس بہت اچھا کام کر رہا ہے، نو مسلمین کے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور ہماری بہن ایمان میں داخل ہوئی ہیں،
سیم لگ بھگ کہانی ہے، تو چلیے جانتے ہیں ان سے بھی کہ انہوں نے کیوں اسلام قبول کیا اور انہیں اسلام کی کیا چیز پسند آئی۔ پہلے تو گوجرے میں تھا، اچھا ہماری جی، رہائش ادھر کی تھی، اچھا اور جی، اب میں ادھر ہوں شیخ پورہ میں۔ اچھا الحمدللہ، جی آپ کا تعلق شیخو پورہ سے ہے، جی الحمدللہ۔ اور باجی آپ نے بتایا کہ آپ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے جو ہے وہ قبول کرنا چاہتی ہیں، ان کا نماز پڑھنا، ان کا اخلاق، معاملات، پردہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو متاثر کرتی تھیں، جی تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ آپ نے یعنی فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ اسلام قبول کرنا ہے، اور اس فیصلے میں کسی نے آپ کو ترغیب دی ہو، مثلا کسی نے کوئی لالچ دیا ہو، کوئی ڈرایا ہو، دمکایا ہو، تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے ڈرایا نہ دھمکایا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف میرے دل نے کہا اور میں نے قبول کیا۔ الحمدللہ۔ اور بچے بھی آپ کے جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ اسلام قبول کریں گے؟ جی میرے بچے بالکل راضی ہیں اس بات پہ۔ الحمدللہ۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ عمر حیات۔ تو عمر حیات، آپ کو آپ کی امی کا یہ جو فیصلہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ بالغ ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے جو اماں نے فیصلہ کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بھی راضی ہیں اسلام قبول کرنے سے؟ جی کوئی ماں نے آپ کو اموشنل بلیک میل کیا ہو کہ میں جو ہے وہ اگر تم لوگوں نے اسلام نہ قبول کیا تو میں تمہیں چھوڑ جاؤں گی، کوئی ایسی بات؟ جی بالکل کوئی ایسی بات ہے، ہم اپنی مرضی سے اسلام قبول کریں۔ الحمدللہ۔ آپ عمیر، زبیر، آپ بھی اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور امبر آپ بھی؟ ماشاءاللہ۔ آپ سب میرے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا ایمان لانا، آپ کا اسلام لانا۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کے بہت کچھ نالج ملی ہوگی اور بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا کہ جو بندہ، جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جو ایمان میں آ جاتا ہے، پھر دنیا کتنی بھی مشکلات، کتنی بھی مشکل سے اس کا سامنا ہو جائے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا اور حق کے راستے پہ ڈٹا رہتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس بہن کے لیے میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشحال بنا دے، ان کا اپنا مکان بن جائے اور یہ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح کی اگر آپ کو ریورٹ مسلم اسٹوریز کی کہانی پسند آتی ہو، جو لوگ غیر مسلم، غیر مذہب سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے اور زیادہ ریسرچ کر کے اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے نکال کے لا سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ظاہر ہوں گا۔ اور ایک چھوٹی سی التجا آپ سے پھر سے کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کنہیں 2 لوگوں کو اپنے واٹس ایپ میں شیئر کر دینا۔ نیک بات، اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ پتہ یہ ویڈیو شیئر ہوتے ہوتے کسی ایسے شخص کو چلا جائے جس کا دل متاثر ہو اور وہ ایمان لے آئے، اور اس کے ایمان لانے میں آپ کا ہاتھ اور آپ کا بھی حصہ ہو۔ تو انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔